اب دوسرا مرحلہ اس نیٹ ورک کا شروع ہوتا ہے غیبت امام زمانہ کے بعد، کہ آپ کے علماء نے اس مکتب کو کیسے مضبوط کیا. شیخ بہائی شاہ عباس کے رائٹ ہینڈ، شیعہ علماء مغلوں کے حکومت کے اندر داخل ہو گئے، شیعہ علماء شاہ عباس کے آفس کے اندر داخل ہو گئے. شاہ عباس اگر کوئی کام کرتا تو شیخ بہائی سے پوچھ کے کرتا. امام رضا کا روزہ بنانا ہے شیخ بہائی، کوئی عمارت بنانی ہے شیخ بہائی. حکومتوں کے سسٹم کے اندر گئے تاکہ نظام تشیع کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اقتصادیات خمس کے نام سے. آج کیوں مخالفین تقلید، مسئلہ مجتہد سے نہیں ہے، مسئلہ نظام ولایت. مطلب اگر کوئی مجتہد ہے تو لیڈرشپ ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اکنامک سسٹم ہے. ایک 90 سال کا بوڑھا نجف میں بیٹھ کے بلینس آف ڈالر اس کے پاس آ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے کیے، ہر بندہ اسے بھیج رہا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ ایک بندہ اپنے مال سے اگر $1 ملین کماتا ہے، $2 لاکھ سال میں بھیج رہا ہے، اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیسے بھیجتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. اب وہاں پیسہ جائے گا تو اس سے کیا چلے گا؟ نظام چلے گا. حشد الشعبی کی تنخواہیں آیت اللہ عظمہ سیستانی نے خمس کے سہم امام سے ادا کی ہوئی ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نظام نہیں چلا سکتے، لیکن پیسہ ہو پر لیڈرشپ نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اہل بیت نے ایک نظام دیا. چوتھے امام کی میں نے اس اشرے میں چھوٹی سی مثال دی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ امام نے اس لمبے عرصے امامت میں کیا کیا. ایک مرتبہ تبلیغ ہے، سسٹم ہے زبان سے. امیر المومنین کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام حسن کا کلام، امام زین العابدین کے خطبے نہیں، دعائیں آپ کو ملتی، کیونکہ دعا سے دشمن کا کوئی لینا دینا تھا نہیں. کہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی کمیل پڑھ رہا ہے، کبھی حمزہ شمالی پڑھ رہا ہے، کبھی مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، تو اس سے بنو عباس و بنو امیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امام نے کیا کیا؟ اگر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو مولا کو نقصان. وہ اسارت شہادت کے مقامات فرماتے ہیں واحد امام ہے امام زین العابدین، جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے. مور دین 18,000 غلام، 18,000 غلام، بعض میں ہے 8,000 غلام. لیکن اگر آپ اس کو 2,000 پر بھی لے آئیں، 4,000 پر بھی لے آئیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہے. اب سوال ہے کہ امام غلام خریدتے تھے کیوں؟ اب تعجب یہ ہے کہ لمبا عرصہ امامت، جس میں کوئی ممبر نہیں، جس میں کوئی تقریر نہیں، جس میں گلی گلی کوچا جا کے کوئی تبلیغ نہیں کہ آپ مکتب اہل بیت میں آ جاؤ، نظام امامت کو سمجھو. کیونکہ امام زین العابدین تک اگر کوئی شیعہ بھی تھا تو وہ شیعہ امامت کو مانتا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ترتیب نماز و صلاۃ، صوم و صلاۃ پراپر ان تک پہنچی نہیں تھی. یہ تربیت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. صلوات پڑھیں مولا کے شان پر. وہ تربیت تب شروع ہوئی. اب 5 منٹ کے لیے سوچ رہی، ایک ایسا امام جو گلی کوچوں میں نہیں گئے، جنہوں نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، اور لمبا عرصہ امامت ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور جب ان کی امامت آتی ہے اور وہ جب مسند درس اور علم بانٹنے کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو اس امام کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد 2,000 سے لے کے 4,000 کی. کہ حاکم اتنا پریشان کہ کسی اور کی بھی مسند لگتی تھی، تو انہوں نے کہا جو اس کے درس میں آئے گا اسے، مثال دے رہا ہوں، 4 درہم پیسہ ملے گا. اور ایک مجلس ہو، پیسے دے کے بولے جو آئے گا مجلس سننے اس کو 4,000 روپیہ ملے گا. اور باہر شرطے کھڑے کر دیے کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اس نے 4 درہم مثلا دینے ہیں. تو لوگ بھی بڑے تیز تھے، پہلے جاتے تھے ان صاحب کے یہاں 4 درہم لیتے تھے، پھر آتے تھے 6ٹھے امام کے یہاں 4 درہم دیتے تھے. ایک جیب سے لیا، دوسری جیب میں ڈال دیا، اور 6ٹھے امام کے درس میں آ گئے. لیکن سوچنے کی بات یہ 4,000 2,000 شاگرد نکلے کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین بلا رہے ہیں، 72 نہیں. چوتھے امام گھر کے اندر محصور، کوئی کھلم کھلا تبلیغ نہیں. یہ شاگرد کہاں سے بنے؟ تو کہا وہ کام جو امام زین تب کہتے ہیں دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت. نیٹ ورک سیکرٹ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. اب ان سیکرٹ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا. غلام کیوں خریدے؟ کیونکہ تبلیغ میں ممانعت، سب سے زیادہ غلام خریدے.
اور ایک غلام کا واقعہ جو میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، پانی نہیں آ رہا، لوگ 3 دن تک صحرا میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، بندہ واپس آ رہا، ماؤں کے گودوں میں بچے، سینوں کا دودھ خشک ہو چکا. وہ شخص کہتا ہے ہم نے دیکھا اللہ بارش برسا ہی نہیں رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے. کہ اتنے میں واپس آ رہے تھے، گلی میں غلام خرید کھڑا ہوا تھا، اس غلام کی نگاہ اس ماں کے گود میں پڑے ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہ پڑی. اس کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ خدایا رحم کر اپنے بندوں پہ، بارش برسا دے. کہ اس نے بس کہا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا. ودن دا سیکنڈز بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. یہ کہتا میں پریشان، سیاہ حبشی غلام، زبان کا اثر اتنا کہ بس کہا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ غلام تو مجھے چاہیے. پیچھا کیا، چلتا گیا، ایک گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی. کس کا گھر ہے؟ کہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے. کہ مجھے کام ہے تمہارے مالک سے. امام نے کہا اندر بلاؤ. اندر آیا. کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے، وہ مجھے چاہیے، جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا تو اتنی قیمت دے کیوں رہا ہے باپ؟ مارکیٹ میں جا، بازار میں جا، کسی اور سے جا کے خرید. کہ نہیں یہی غلام چاہیے. امام نے کہا یہ کیوں چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. جس نے مستجاب الدعوہ بنایا اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے. امام نے کہا اچھا کون سا غلام ہے؟ سب کو بلایا، کثرت میں غلام تھے. کہ یہ والا. امام نے غلام کو دیکھا. کہ غلام کب سے تو کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ مولا واللہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھا. یہ کہہ رہا ہے تو نے دعا کی خدا نے بارش برسا دی. کہ مولا میں نے بس زبان سے لفظ نکالے، اب رب کی مرضی، جس کی آواز کو سنیں نہ سنیں باقی عطا سب آپ کی ہے. امام نے کہا میں نے آج تک خریدے ہوئے غلام کو واپس بیچا نہیں ہے. تو اگر خریدنے آیا ہے اور یہ غلام اتنا اچھا ہے، میں زین العابدین اسے آزاد کر دیتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے یہ تیری غلامی میں آئے نہ آئے. کہتے ایک دعا اس غلام نے بازار میں کی تھی، خدایا بارش برسا دے. جیسے چوتھے امام نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اس غلام نے صدا بلند کی، فرمایا پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب یہ زندگی پسند نہیں. کہ یہ کہنا تھا اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی. تو یہ جو 2000 4000 شاگرد 5ویں امام 6ٹھے امام کے پاس آتے تھے، یہ وہ خریدے ہوئے غلام تھے جو امام زین العابدین نے شیعہ بنائے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیا تھا. مطلب پہلے تربیت دی، پرواز کرنا سکھایا، پھر معاشرے میں چھوڑ دیا. اب جاؤ جگہ جگہ جا کر مکتب اہل بیت کو پھیلاؤ. آپ تبھی دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کے بعد پورا شہر رے شیعہ ہے، قم شیعہ ہے، نیشاپور شیعہ ہے، سبزوار میں شیعت آ جاتی ہے، بصرے میں، اہواز میں، جگہ جگہ اہل بیت کے وکیل پھیل جاتے ہیں. مطلب حکومتوں کی سختیاں، اسارتیں، شیعوں کے سروں پہ قیمتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اہل بیت نے ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنایا جس کے ذریعے سے شیعت آگے بڑھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پچھلے اشرے کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں تاکہ میں آپ کو کنیکٹ کر سکوں اگلے موضوع کی طرف. پھر آپ 8ویں امام کا زمانہ، 7ویں امام دا آرگنائزیشن آف لا. آپ واقعات سنیں گے خمس کے 6ٹھے امام کے. یہ بحرین پورا شیعہ، ایک وزیر وہاں سے آیا امام کے پاس 6 لاکھ درہم لے کر اپنا خمس. امام نے اسے واپس دیا کہ یہ سارا لے جا. اب وہ متن میں نہیں کہ امام نے کہا کیا کرو، یقیناً یہی بولا ہوگا کہ اس نظام اور سسٹم کو کیا کرو، وہاں جا کے مضبوط کرو. بھائی قم میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، شہر رے میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، نیشاپور میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، اہواز میں کبھی کوئی امام نہیں آیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ چوتھے 5ویں امام کے زمانے میں یہ سارے گاؤں کیا بن جاتے ہیں؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے. بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر، ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت نے اپنے نمائندے بھیجے. پراپر 7ویں امام نے محنت کی، زندان لمبی کاٹی امام نے، لیکن اس زمانے میں بھی آرگنائزیشن آف لا بنائی. پھر پیسوں کے مسائل، خمس کے مسائل، پھر مختلف فرقے بنے. امام رضا کی امامت کا انکار کیا گیا. پھر امام رضا مطلب تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ہارون ملعون کے جانے کے بعد مامون کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے طوس میں لوگ میرے خلاف قیام کریں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا مقر، اپنی جگہ، جس اسٹیٹ پہ یہ رہ کے حکومت کرنا چاہتا تھا وہ خراسان تھا. اب کہا اگر میں خراسان میں رہا اور رضا مدینے میں رہا
تو میری حکومت کو بڑا خطرہ ہے، کیونکہ امام رضا اتنے مضبوط تھے، وہاں پہ لوگوں پہ اتنا ڈیپ اثر تھا امام رضا کا۔ تو کہا کہ میں عزت وقار دے کے، حکومت کا عہدہ دے کے ان کو خراسان بلاؤں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں کہ تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ یہ مثلاً عالم دین ہیں، فرزند رسول ہیں، آل رسول ہیں، یہ تو حکومت علیاذ باللہ اور عہدوں کے محتاج ہیں، یا ان کی لالچ میں ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پھر امام رضا نے جگہ جگہ پہ اپنی مظلومیت بیان کی کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، لیکن بالاجبار مجھے لے جا۔ وہ بھی اللہ کی مصلحت کہ امام رضا کی قبر ہم سارے ہمارے ہمسائے میں مشہد مقدس میں رکھی جائے، کہ ایک امام کی اتنی برکت ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو ولایت امیر المومنین کا ماننے والا بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹیکنیک آف اہل البیت، نماز عید، مامون نے کہا کیونکہ ولی عہد بنایا ہے تو نماز عید بھی کون پڑھائیں گے؟ میرے بھائی ولی عہد۔ تو کہا کہ موسی رضا کو کہو کہ جا کے وہ نماز پڑھائیں۔ امام رضا کے پاس آئے کہ مولا آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تاکہ لوگوں کا ذہن وہی بنے کہ وہ بادشاہ، اور ان کے بعد کون بادشاہ بنیں گے؟ امام رضا۔ اب بادشاہ کا لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ ایک رویہ ہوتا تھا۔ بادشاہ جب آتا تھا تو گھوڑے پہ، عالی شان لباس، جاہو جلال، آگے پیچھے گارڈز، لوگوں کو دھکیلا جاتا تھا، عوام میں نہیں۔ امام رضا کو کہا کہ یہ آپ لباس پہنیے کیونکہ ولی عہد ہیں، یہ سواریاں آپ کی بڑی کھڑی ہیں باہر، آپ اس پہ بیٹھیے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے گا۔ امام رضا پاؤں سے جوتیاں اتاری، وہی اپنا سادہ لباس پہنا، گھر سے باہر نکلے، اس کے بجائے کہ سواریوں پہ بیٹھیں سیدھا عوام کے اندر داخل ہو گئے۔ خراسان کے لوگ کہتے ہیں کہ جب فرزند رسول گھر سے باہر آئے تو سب کا تصور یہ تھا ایسے نکلیں گے جیسے کوئی بادشاہ نکلتا ہے، ہم سے دور اپنی سواریوں پہ بیٹھیں گے، لیکن کہ اس عالم میں آئے کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں، آنکھوں میں آنسو، کہ عید کا روز ہے اور اللہ کے دربار میں مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور حکم خدا ہے کس طرح نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، اور لوگوں کی بھیڑ کے اندر مل گئے، جہاں نعرے بلند ہو گئے کہ فرزند رسول خوش آمد، حاکم ہونا چاہیے تو اہل بیت جیسا ہونا چاہیے۔ اتنی سادہ زندگی کے لوگوں کے اندر مل گئے۔ یا سپاہی دوڑے دوڑے گئے کہ مامون تو نے چاہا کہ امام رضا کا نام خراب کرو، لیکن وہ تو عوام میں گھل مل گل گئے، اب خطرہ ہے تو تمہارے تخت کو خطرہ ہے۔ فوراً پھر سپاہی بھیجے کہ فرزند رسول کو کہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، نماز عید کون پڑھانے جائے گا؟ نماز عید میں پڑھانے جاؤں گا۔ اس قدر اس لعین کو خطرہ محسوس ہوا کہ امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ شیعوں کے اوپر امتحانات، پھر ایک ایسا امام 8-9 سال کا امام، فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری شیعہ محسوس کر رہے تھے 8 سال کا امام، جناب ابا سالت جو امام رضا کے صحابی ہیں، وہیں پہ ایک دوسرے صحابی جو قریب یعنی زندگی امام رضا کے ساتھ ان لوگوں نے گزاری ہے، ابا سالت کو کہتے ہیں ابا سالت ابھی امام جواد چھوٹے ہیں، ہم ان کی امامت کو تو مانتے ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اس کے بعد ان کو مسند دیں گے، تب تک یہ گھر میں بیٹھے رہیں، ہم لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ابا سالت اتنے چاہو جلال میں آئے، ان کو گریباں سے پکڑا، دیوار سے لگایا، کہ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ امام جوان ہو کے امام ہوتا ہے، یہ 7 سال کا ہو بھی تو امام ہے۔ علم کا مسئلہ ہے تو سوال کرو امام جواد سے، جواب نہ دے تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو کہ جب عیسیٰ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے نبی ہے تو امام بھی 7 سال کی ایج میں امام ہوتا ہے۔ یہاں ایج معیار نہیں ہے، عمر معیار نہیں ہے، یہاں معیار ہے تو علم معیار ہے۔ پھر وہ امام جواد کی لمبی لمبی روایتیں اور سوال جوابات جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ پھر امام حسن عسکری کا زمانہ کہ امام حرمین عسکر، یہ نہ بولتے ہیں عسکر، بولتے ہیں فوجی چھاونی، 2 امام فوجی چھاونی کے اندر ہیں۔ اثر اتنا بڑھ گیا تھا امامت کا کہ اگر مدینے میں رہیں تو حاکموں کا مسئلہ لوگ ملیں گے، اثر اتنا ہے لوگ ان کے ہو جاتے ہیں۔ نگاہ رکھی جائے دربار میں لائیں تو پھر بھی مسئلہ، مدینے میں نہیں رکھنا جگہ خطرناک ہے، مکے میں نہیں رکھنا خطرناک ہے، عراق کے اندر
کوفے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ، بصرے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ، تو کہاں رکھیں؟ کہ ان کو کینٹ کے اندر لا کے بٹھا دو، جہاں ہمارا کنٹرول وہیں پہ رہیں گے، 4 گھر دیں گے، آگے پیچھے ہمارے بندے، ہمارے فوجی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ساری انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس ہوگی۔ لمبی زندگی 2 اماموں نے عسکر، یہ عسکری پیٹرول پمپ دیکھیں آپ نے، عسکری بینک، عسکر فوج کو بولتے ہیں۔ حرمین امام حسن عسکری، یعنی وہ امام جو عسکر میں رہا، وہ امام جو فوجی چھاونی میں رہا۔ اتنی سختی کہ جب امام زمانہ شکم مادر میں تھے، جناب حکیم خاتون، گھر کی سگی خواتین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ بی بی حاملہ ہیں، کہ امام بولتے ہیں اپنی بہن کو کہ اب تیار ہو جائیں، آج وضع حمل ہونے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کس کا وضع حمل؟ کہ نرجس خاتون کا۔ کہ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اعجاز الہی سے گھر کے اندر جو کنیزیں وہ جاسوس، گھر کے اندر جو غلام وہ جاسوس، کیونکہ حاکموں نے کنیزیں بھیجی ہوئی تھیں، حاکموں نے غلام رکھے ہوئے تھے، گھر کی ایکٹیویٹی، مطلب گھر کے بندوں اور نوکرانیوں کو بھی نہیں پتا کہ امام زمانہ کی ولادت کب ہوگی، کس طرح ہوگی۔ آج جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے استہ خانے میں، وہاں پہ ولادت، وہیں سے امام غیبت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس قدر چیزوں کو چھپایا گیا۔ اب سوال ہے، اس عالم میں امام نے شیعوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک کٹنے نہیں دیا۔ اہواز کے شیعہ مرتبط، قم کے شیعہ مرتبط، قم سے آتے تھے، ملتے تھے، وہ مختلف آپ روایات سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملتے تھے۔ کس ذریعے سے ملتے تھے؟ اب ظاہر ہے گھر میں لوگ رہتے ہیں تو گھی بھی چاہیے، صابن بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے، کھجوریں بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کئی اہل بیت کے چاہنے والے اصحاب مولا جس محلے میں رہتے تھے 2 سال فقیر بن کے اس محلے میں بھیک مانگتے تھے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو امام کا صحابی ہے۔ 2 سال فقیر بن کے، سب کو پتا تھا یہ فقیر مانگنے آتا ہے۔ اس فقیری کے بہانے امام کے دروازے پہ جاتے تھے، امام نکلتے تھے، ایک سوال کرتا تھا، مولا جواب دیتا تھا، یہ لکھ کے دوسرے شیعوں تک پہنچاتا تھا۔ اتنا چھپا ہوا نیٹ ورک۔ گھر کے اندر گھی کی ضرورت ہے، گھی بیچنے والے آتے تھے، گھی کی دیگیں، دہن بولتے ہیں، کہتے تھے ہم دہن لینے آئے ہیں اور گھر میں دہن کی ضرورت ہے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت، باہر سے لکڑیاں لے کر آتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب لکڑیاں امام کے گھر سے امام کے لے کر جا رہے تھے تو ایک پل سے گزرنا تھا، اور اچانک سے پہیا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا اور ساری لکڑیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر گئیں۔ تو کہہ رہا ہے ایک لکڑی جب گری اور ٹوٹی تو میں نے دیکھا اس کے اندر وہ خط تھے، وہ سوالات تھے جو امام کے گھر میں جانے تھے۔ پھر امام جواب دیتے تھے، پھر انہی دیگوں کے اندر، لکڑیوں میں سوالات لکھ کے اندر بھیجے جاتے تھے۔ پھر گھی کی دیگ جب جاتی تھی، وہ دیگ جب خالی ہوتی تھی، امام اس دیگ کے اندر جوابات لکھ کے دیتے تھے، وہ پھر شیعوں تک پہنچتے تھے۔ امام نے اور امامت نے کبھی بھی اپنا تعلق تشیع سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر غیبت امام زمانہ، پھر وہ 4 نائب، پھر غیبت کبریٰ، اس کے بعد علماء کا کردار، پھر شیعہ اخباری تھے، پھر شیعہ اصولی بنے، ایک نظام اصولی بنا۔ اس اصولی نظام کے ذریعے سے شیعوں کو کیا کیا گیا؟ مرتبط کیا گیا۔ آج تشیع کی طاقت ہے تو اسی نظام امامت کی وجہ سے ہے، اور دشمن آج جس چیز کو توڑنا چاہتا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک شیعوں کے اندر نظام ولایت کے نام سے لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، دوسرا ان کا اکنومیکل سسٹم جو خمس ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ آج بعض لوگ یہ نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب خمس مجتہد کو دینے کی کیا ضرورت ہے، معصوم کی تو روایت ہے، آپ اسے کیا کر دو، دفنا دو، کسی دریا کے اندر پھینک دو، لیکن کسی عالم تک اس کو پہنچنے نہ دو، کیونکہ یہ نظام اگر چلے گا، سیدھی بات ہے، ایک مجلس چلے گی تو اس کے خرچے ہونے ہیں، مسجد میں پنکھے چلیں گے تو اس کا خرچہ ہونا ہے، گاڑی چلے گی تو پیٹرول چلنا ہے، تو اگر نظام چلے گا تو اس کے لیے بجٹ چاہیے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام خمس بھی دیا اور لیڈرشپ کے نام سے نظام ولایت بھی عطا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ تفصیل میں کل جائیں گے، لیکن آج 4-5 جوابات۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ تخمینہ لگایا گیا کوئی تقریباً 2.5-3 ارب روپیے ان 2 مہینوں میں شیعہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی کیا ضرورت ہے مجلسوں پہ اتنا خرچہ کرنا، نیاز پہ خرچہ کرنا؟ یہ اچھا نہیں کہ یہ پیسے یتیموں پہ لگائے جائیں،
اسکول بنا دیے جائیں, ہاسپٹلز بنا دیے جائیں. اب مینٹلٹی آپ دیکھیے, کیونکہ مجلس امام حسین کا تعلق ایک تو تشیع سے ہے, نظام سازی سے ہے, دوسرا یہ ایک مذہبی ایونٹ ہے. اوپر جو حاکم سوچ ہے وہ معاشرے کو غیر مذہبی بنانا چاہتی ہے. ظاہر ہے جوان اگر مجلس امام حسین میں آئے گا, مجلس کے کسی نہ کسی کونے سے نماز لے کر جائے گا, حج لے کر جائے گا, اخلاق لے کر جائے گا, خاتون آئے گی حیا لے کر جائے گی, جوان آئے گا غیرت لے کر جائے گا. تو ان کا نظام نہیں چل سکتا. وہ نظام چل ہی تب سکتا ہے جب معاشرے سے دین کو کیا کیا جائے, ختم کیا جائے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک گلوکار, ایک سنگر جب کانسرٹ کرتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, کسی نے بولا کہ اس کانسرٹ پہ اتنے لاکھوں کیوں لگائے جا رہے ہیں. اسی کراچی میں کتنے 3D سنیما بنائے گئے, نسلیں نوجوان ود فیملیز لوگ فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ نے سنیما پہ اتنے کروڑ کیوں لگائے, آپ نے اس گلوکار کو بولا اتنے کروڑ کیوں لگائے. اعتراض ہے تو صرف مجلس ابا عبداللہ حسین پر ہے. تو چلیے ہم ایک عاقلانہ سوال کر دیتے ہیں, جب کسی سماج اور معاشرے کی نسل کسی کنسرٹ یا کوئی گانا سننے جاتی ہے تو سننے کے بعد لے کر کیا آتی ہے؟ آپ ہفتے میں کنسرٹ رکھیں, سنڈے کے دن فلاں گلوکار فلاں گویا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منگوائیے. ماشاءاللہ سعودی عرب تو منگوا رہا ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فاضل عالم لوگ اس ملک میں جا رہے ہیں, کنسرٹ کیے جا رہے ہیں, نسلیں جا رہی ہیں, بڑے خوش ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. اب 2 گھنٹہ اربوں روپے خرچہ کیا, سننے کے بعد ملا کیا, ایفیکٹ کیا ہوا اس کے مائنڈ پہ, اس کی مینٹلٹی پہ, اس کے ایموشنز پہ؟ کون سی شخصیت تم نے بنائی کہ جب وہ سن کے آئے گا تو یہ ایفیکٹو ہوگا اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں؟ 2 گھنٹے کی مووی, وہ چاہے ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو, یہ سنیما سے دیکھ کے جب باہر نکلا اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ اور 1 گھنٹے کی مجلس سن کے نکلا, اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ کیونکہ مجلس حسین بھی دماغ بنا رہی ہے, فکر بنا رہی ہے. جو فلمیں بنانے والے ہیں وہ بھی کیا بنا رہے ہیں؟ یہ بولا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ, بس اس انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کے کانشیس اور سب کانشیس کے اندر جو ایفیکٹس ڈالے جاتے ہیں, جو آنکھوں کے اندر بے حیائی ڈالی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہو, کہتے ہیں کہ اس کو نارملائز کیا جاتا ہے. ایک اشارہ دے رہا ہوں, کچھ معاشروں میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹیبو بولتے ہیں. ٹیبوز کو توڑنا, جس کو ہم بولیں اقدار. مثال دے رہا ہوں, مسلم معاشرے میں یا انڈیا پاکستان کے معاشرے میں آج سے 5 سال 10 سال پہلے خواتین موٹر بائک نہیں چلاتی, ٹیبو تھا. مطلب اگر چلانا بھی چاہے تو وہ خود 100 بار سوچے گی کہ لوگ کیا بولیں گے, بھائی اجازت نہیں دے گا, باپ اجازت نہیں دے گا, معاشرہ سماج, یہ ایک ٹیبو ہے. کہتے ہیں ٹیبو کو کیا کرو, توڑو. یہ قدامت پسند, بس شریعت اجازت دیتی ہے, ہمیں اجازت دیتی ہے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا فقہ اور اخلاق. فقہ از منیمم, اخلاق از میکسیمم. میں ایز اے مولانا اگر بولوں کہ جناب کیا میں ٹی شرٹ پہن سکتا ہوں اور شارٹس پہن کے نکل سکتا ہوں, شریعت بولے گی ہاں بھائی حلال ہے, اب کوئی مولوی چلے تو صحیح. اخلاقاً حرام ہے. شریعت منیمم بتاتی ہے. آپ شریعت سے پوچھو کہ حجاب کتنا, تو بتائے گی یہ شریعت مطلب منیمم, یہ لائن ہے منیمم کی. اخلاق سے پوچھو کہ حجاب کتنا, میکسیمم. شریعت میں نماز میں کون سا لباس پہن کے نماز ہو جاتی ہے, مرد بولے گا منیمم لباس یہ, دھوتی پہن کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. کون مسجد میں دھوتی پہن کے آئے گا؟ میکسیمم. کئی لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, رسول فرماتے ہیں میں مبعوث ہوا تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچاؤں. اب ممبر پہ آنے والا خطیب اگر صرف شریعت بتائے, اخلاق نہ بتائے, شریعت کیا ہے منیمم, اور اگر میں نے آپ کو منیمم بتایا اور آپ منیمم کر رہے ہیں اور منیمم سے نیچے کیا ہے, وہ تو آپ گھڑے میں گر گئے. لیکن کوشش ہوتی ہے آپ کو میکسیمم بتایا جائے. اگر میکسیمم نہیں بھی کیا, 100 بتائیں تو کم از کم 90 پہ آئے گا, 70 پہ آئے گا.
لیکن اگر میں نے اس کو 60 ہی بتایا تو 60 کے بعد تو نیچے 50 کے نیچے چلا جائے گا یہ. تو اہل بیت نے اخلاق کی بلندیوں تک ہمیں پہنچانے کا حکم دیا. تو مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ انسان کی ذہن سازی کرتی ہے. اب اس مجلس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ چند پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ترتیب ہم نے عین سے بنائی ہے، تقریباً دوسری مجالس میں بتا چکا. 10 عین یاد کر لیں، 10 عین کہ ہمیں مجلس امام حسین سے کیا ملتا ہے. پہلا عین، مجلس حسین انسان کو عقل مند بناتی ہے. پہلا عین، جن عقلوں پہ زنگ لگے ہیں حسین کی مجلس ان زنگار کو ہٹا دیتی ہے. چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے، عقل کو تیز کرنے کے لیے حسین کی محفل کی ضرورت ہے. ہور بنا جب حسین سے ملا. جناب زہیر، قاصد آیا کہ زہیر حسین بلا رہے ہیں. کہ میں نہیں آ رہا ہوں. دوسرا قاصد آیا، حسین بلا رہے ہیں. کہ میں نے اپنا قافلہ اسی لیے روٹ وہی ہے پر میں نے تھوڑا دور رکھا ہے کہ مجھے امام حسین کا آمنا سامنا نہ کرنا پڑے، میں نہیں آ رہا. بعض روایات میں کہ بیوی نے بولا جاؤ، ایک روایت میں ہے تیسری بار اسے آواز آئی زہیر. اس نے کہا کہ پھر قاصد بھیج دیا. میں نے کہا میں نہیں آ رہا. کہ قاصد نہیں، میں خود حسین ہوں، میں خود حسین ہوں. کہتا شرمسار وہ اٹھا اور امام سے ملا. ملنے کے بعد کیا تیز ہوئی؟ عقل تیز ہوئی. جب عقل تیز ہوئی واپس آیا تو زہیر نہیں تھا، کوئی اور تھا. بیوی کو کہا باغ بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ دیا، اپنے نکاح سے تجھے آزاد کر دیا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں اور پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا. یہ کربلا سب سے زیادہ جو کرتی ہے عقل کو تیز کرتی ہے. قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ آیا افلا یعقلون افلا یتدبرون لہم قلوب لا یفقہون لہم آذان لا یسمعون. کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز دیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے آج اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے. مجلس حسین میں آؤ تو سنو، سننے کے بعد عقل سے کام لو. حر نے سنا، عقل کو ایکٹیو کیا تو حر علیہ السلام بن گیا. شمر نے سنا پر سن کے عمل نہ کیا تو لعنت اللہ بن گیا. تو یہ مجلس حسین عقلوں کو تیز کرتی ہے. جوان، مجلس میں آؤ تو تجھے حسین بتائیں گے کہ تمہارا امام کون ہے. مجلس میں آؤ تو امام حسین سکھائیں گے کہ تمہاری سلیکشن، تمہارا ریلیشن، تمہارے روابط، تمہاری تعلقات کیسے ہونے چاہیے. زندگی میں دوست بنانا ہے تو کس کو بناؤ، زندگی میں رشتہ قائم کرنا ہے تو کس سے کرو. یہ ساری عاقلانہ جو تمرین ہے، جو ایکسرسائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ فکر ابا عبداللہ الحسین بتائے گی. تو پہلا عین جو مجلس حسین سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے. مجلس حسین عقل مند بناتی ہے. ڈرامے، فلمیں اور کنسرٹ انسان کی عقلوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں. ان محفلوں میں ناچ کر، شراب پی کر کس کو زائل کیا جاتا ہے؟ عقل کو. وہ شراب حرام پیتے ہیں یا شراب طہور پلائی جاتی ہے. یہاں بھی نشہ چڑھتا ہے پر وہ نشہ عقل ہے. ایک ایسا نشہ جو انسان کو یزید کی محفل سے نکال کر حسین کی کشتی میں لا کے بٹھا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک عین عقل مجلس ابا عبداللہ انسان کی عقل کو بلند کرتی ہے. دوسرا عین، مختصر کر رہا ہوں، 10 عین ہیں، آج شاید 2 ہی بتا پاؤں. دوسرا عین عبرت. بار بار شہادت سنانے کا فلسفہ بتا دیا. مولا حسین کیسے شہید ہوئے ہر سال سنا رہے ہو. ارے بار بار موسیٰ کا قصہ خدا کیوں سنا رہا ہے؟ بار بار حضرت آدم اور ابلیس کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ وَاعْتَبِرُوا یا اولي الالباب. تجھے کہانی نہیں سنا رہا، کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل کرے. شہید مطہری فرماتے ہیں جو کربلا سنے، شمر کا کیریکٹر دیکھے،
اس سے عبرت حاصل کرے کہ کل والے شمر کو دیکھ کر تو نے آج کے شمر کو پہچاننا ہے، کل والے یزید کو دیکھ کر تو نے آج کے یزیدی نظاموں کو پہچاننا ہے۔ شہادت ابا عبداللہ الحسین کو سن کر تو نے آج کے مظلوموں کے لیے اپنی صدا اور آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے۔ کربلا عبرت کا نام ہے۔ کسی برادر اہل سنت کو ساتھ لائیے کہ مجلس میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ بولی آپ کو عبرت دلانے کے لیے۔ کون سی عبرت؟ کہ یہ عبرت کے سوچو 1400 سال پہلے مسلمان تھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی تھی، جس نبی کا نام لیتے تھے اسی کا نواسا صدا دے کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کا 100 لوگ آتے ہیں، مد مقابل ایک یزید ہے جو زانی ہے، شرابی ہے، 30,000 لوگ اس کے پاس ہیں۔ اب سوچو اس معاشرے میں ایسا کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پوری سوسائٹی ظلم کا ساتھ دینے لگی۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبرت نہیں لے رہا یزید سے۔ جتنے ظالم تھے کربلا میں within 4 years یہ مارے گئے، یزید، ابن سعد، شمر اور ملا ابن زیاد، کوئی 2.5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں واصل جہنم ہو گئے۔ کب تک باقی رہو گے؟ عجب ہے کہ امام حسین نے ابن سعد کو بلایا، عبرت کہتے جب ابن سعد آیا تو جاہ و لشکر لے کر آئے، کوئی 40 لوگ اس کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ کوئی 25 لوگ۔ تو مولا نے بولا کہ ابن سعد میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تو اتنے لوگ کیوں لائے ہو؟ ان سب کو واپس بھیجو۔ میں بھی واپس بھیج رہا ہوں۔ امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ پیچھے گئے، ابن سعد کے جو لوگ تھے وہ پیچھے گئے، 4-5 لوگ رہ گئے، بٹھایا۔ کہ کیوں دے رہے ہو یزید کا ساتھ؟ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں؟ کہاں پتا ہے، فرزند رسول آپ حق پر ہو۔ کہ میری مجبوری، کا کیا مجبوری؟ کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا کوفے میں میرا گھر مجھ سے لے لے گا۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کوفے کا چلا گیا، میں حسین تجھے مدینے میں گھر دوں گا۔ کہ میرے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، کہ میں وعدہ دیتا ہوں میرا ساتھ دو تمہارے بچوں کو امان ملے گا۔ کہ اس نے بہت بڑی رقم کا وعدہ کیا ہے مجھے، وہ دے گا۔ شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا۔ امام نے فرمایا تو رقم کو چھوڑ، مدینے میں میرا ایک باغ ہے۔ یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو۔ امام حسن نے نہیں دیا۔ تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل بابرکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا، یہ تھا۔ امام حسین نے کہا وہ باغ تجھے دوں گا اگر یہ ہے کہ مال و اموال تمہارے یزید لے لے گا، ابن زیاد لے لے گا، باغ تمہارا ہو۔ کہ حسین شہر رے کی حکومت کا قوالا اور وعدہ ملا ہے مجھے۔ مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی، کہا ابن سعد تجھے حسین پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ مکے کے لوگ کافر تھے نا، رسول خدا نے کر کہوں کہ باہر پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے، مانو گے کہ مانیں گے؟ ابن سعد نے کہا حسین جو کہو مجھے یقین ہے۔ کہ اگر مجھ حسین پہ یقین ہے، میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کہتے یہ کہنا تھا، غصے سے کھڑا ہوا کہ حسین تو حق پر ہے، پر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، لیکن جنت ادھار ہے، یزید کے پاس جاؤں گا کیش ملے گا۔ امام نے کہا تو جہنمی بنتا ہے۔ پھر ایک بددعا امام نے اس کو دی، اور اسی بددعا آخری عمر اس بددعا میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ عبرت لے انسان، کربلا مقام عبرت ہے۔ کربلا دشمن شناسی کا نام ہے، تفصیل میں کل آئیں گے۔ تو فخر کریں
مجالس امام حسین معاشرہ بناتی ہیں. یہاں جوان آتے ہیں، ان کا ذہن بنتا ہے، کل یہ جوان باپ بنے گا، اس کی نسل ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کو تربیت دے گا. ایک پورا نیٹ ورک آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور مسلمان پر نہیں ہے جتنی اہل بیت کے چاہنے والے پر ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جب امام زمانہ آئیں گے اسی امام کے سپاہیوں میں آپ نے شمار ہونا ہے. کا لاکھ سجدہ شکر ادا کرو کہ خدا نے نعمت حسین سے تجھے نوازا ہے. طالبان قراتی کا جملہ کہتے خدا نے ہر قوم کو ایک آنسو دیا، شیعوں کو خدا نے 2 قسم کے آنسو دیے ہیں. ہر قوم کے پاس توبہ کا آنسو ہے، شیعوں کے پاس توبہ کا آنسو بھی ہے. دوسرا آنسو جسے کہتے ہیں غم حسین کا آنسو. کہ قبلہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہ غم حسین کا آنسو کہ یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عرض کیا کہ پھر دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ توبہ کا آنسو اس طرح ہے جس طرح کپڑے نجس ہو جائیں، انہیں دھو تو یہ پاک ہو جاتے ہیں. غم حسین کا آنسو وجود پہ لگے داغوں کو مٹاتا ہے. سفید قمیص پہنی ہے، چائے گر گئی، داغ لگ گئے، اب دھو گے کپڑا پاک تو ہو جائے گا، داغ نہیں جائے گا. کہ یہ صرف کمال ہے امام حسین کے آنسو میں کہ وجود پہ کتنا گہرا داغ بھی ہو، لیکن خدا کو کہو کہ خدا تجھے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ، خدا تجھے 4 سالہ بچی کے زخمی کانوں کا واسطہ، کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. زیارت عاشورہ 100 سلام. کا مولا اتنا کیوں لکھا گیا کہ سلام کرو؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. کوئی سلام کرے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو. کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. امیر المومنین گھر آئے، سیدان کا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا نبی کی بیٹی میں علی سلام کرتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. کہ اگر خلوص سے سلام کرو تو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا. عرض کی کہ مولا کیسے پتا چلے کہ مجھے ثواب ملا؟ کا خلوص. دوسری نشانی کہ جب ابا عبداللہ کو سلام کرو، امام حسین کو سلام کرو، کا سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک بندہ چاہ کے روتا ہے، ایک مرتبہ نہیں دل ٹوٹ کے روتا ہے. غیر ارادی آنسو جو کبھی کربلا جاتے ہوئے، مولا حسین کی زری کو دیکھتے ہوئے، راس الحسین پہ جاتے ہوئے، گنج شہداء پہ جاتے ہوئے، کہیں نہ کہیں انسان کی کیفیت آتی ہے، دل ٹوٹ پڑتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. کہ جب سلام کرو اور اس طرح سے آنسو نکلے تو کہ اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. چند لمحوں کے لیے اپنی روحوں کو، فکروں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا. جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں. جس جوان کو، بچے کو، ماں کو، بہن کو سلام نہیں آتا لیکن نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، تو کم از کم نام حسین پکارو تاکہ خدا اس نام کے صدقے میں ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد
سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ. ایک سلام نیابت امام زمانہ میں سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی